موت یہاں مقرر ہے، وقت ہے، اس پر ہر کوئی اٹھ کے چلا جاتا ہے. جو بنایا ہوتا ہے اوروں کے حوالے کر کے چلا جاتا ہے. ساری زندگی لڑتا رہتا ہے، اے میرا اے میرا، اے نہیں دیونا اے نہیں دیونا، ادھر مقدمہ ادھر کیس ادھر کیس. موت آئی سب اوروں کے حوالے کر کے چپ کر کے 4 ہاتھ قبر میں جا کے ہمیشہ کے لیے سو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی. تو اس امتحان میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اللہ کو نہ پہچان کے فیل ہو چکا ہے. لا الہ الا اللہ کا انکار کر دینا یہ بہت بڑی ناکامی ہے. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہیں بتاؤ کہ اصل ناکام وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کفر و شرک کی وجہ سے ناکام ہو جائیں گے. الا ذلک هو الخسران المبین. یہی اصل بہت بڑی ناکامی ہے. وہ کیا ہے؟ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، ان کے نیچے بھی آگ ہوگی. ذلك يخوف الله به عباده. یہ وہ ناکامی ہے جس سے اللہ تمہیں ڈراتا ہے. یا عباد فاتقون. میرے بندو تم بھی کچھ ہوش کر لو، عقل سے سمجھو، فکر سے سمجھو. تو ایک بڑا طبقہ تو وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ناکام ہو. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا میں شرک معاف نہیں کر سکتا. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس کے بعد جس کو چاہوں میں معاف کر دوں. ہم ایمان والے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم اس میں تو پاس ہو گئے. لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ کے سوا معبود نہیں. کوئی مسلمان پتھر کو سجدہ نہیں کرتا، کوئی گائے بندر کے آگے سجد نہیں. بہت سے لوگ قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، وہ نادان ہیں، وہ ان کو سمجھ کوئی نہیں، عقل کوئی نہیں ہے. لیکن لا الہ الا اللہ وہ بھی کہتے ہیں، ان کو کوئی تھوڑا سا سمجھا دو تو فوراً ٹھیک ہو جائیں گے. صرف ان کو پتہ کوئی نہیں، وہ جانتے نہیں. اتنا وہ بھی جانتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے. سب سے زیادہ مسلمان ہم، میں اور آپ، جو سب سے زیادہ ہم فیل ہوتے ہیں اور ہمیں جو دھوکہ لگتا ہے، اور جس پیپر میں ہمارے نمبر کٹیں گے وہ ہے اللہ کا رب ہونا. رب ہونا. آپ کو معلوم ہے کہ قبر کا جو پہلا سوال ہے وہ توحید کا نہیں، ربوبیت کا ہے. یہ سوال نہیں ہے تیرا معبود کون ہے. وہ سجدہ نماز نہ بھی پڑھتا ہو نا تو کہتا سجدہ صرف اللہ میں اور کسی نے کوئی. ہماری جماعت گئی چونیاں، وہاں ایک بڑا رسہ گیر تھا زمیندار، قتل بھی، چوریاں بھی، ڈاکے بھی، چور رکھے بھی ہوئے، سارے علاقے پر اس کی دہشت تھی. تو اس کو گشت کر کے لا رہے تھے چونیاں میں. تو راستے میں یہ پولیس والوں نے ناکہ لگایا ہوتا نا، تو وہاں سے ذرا سا گاڑی آہستہ ہوئی تو وہ پولیس والے نے دیکھا تو وہ بھاگ کے آ گیا. تو کہنے لگا یہ اے بندہ ٹھیک ہو گیا، سارا چونیاں ٹھیک ہو جائے گا. وہ صبح سے شام تک ہمارے پاس رہا، باتیں بھی سنتا رہا، بات ہوتی بھی رہی. تو شام کو مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب ایک شرک نہیں کیتا باقی ہر گناہ کیتا ہے. اس کو ایسی ندامت ہوئی کہ اگلے دن ہو گیا اور جا کے کئی آدمیوں کی زمینیں قبضہ کی کہ سب واپس کر. ان کو بلا کر بھائی اپنی زمینیں لے. وہ ان پر ایسی دہشت ہو گئے ہیں جی بات تسی رکھ لو سانو ٹھیکہ دے دو. وہ کہنا بھائی نے میری پچھلی معاف کرو تو اپنی اپنی جائیداداں سنبھالو. تو کوئی کتنا ہی گناہ گار ہو وہ یہ سمجھتا ہے کہ سجدہ اللہ کو ہے. تو قبر میں یہ سوال نہیں تیرا معبود کون ہے. بڑا اوکھا سوال. قبر کا سوال ہے من ربک، تیرا پالنے والا کون ہے، تیرا رب کون ہے. یہ اتنا اہم چیپٹر ہے کہ جب اللہ نے قرآن کو شروع کیا تو اپنا تعارف کروایا. سب سے پہلے آدمی نے تعارف کروایا تو اللہ نے اپنا تعارف کروایا. الحمدللہ
تو اللہ ایک ذاتی نام ہے، اس ذات کا تعارف صفات سے ہوتا ہے۔ وجہ نام مشترک ہو جاتے ہیں، صفات مختلف ہو جاتی ہیں۔ بابا نگر میں گیا تو وہاں لگا ہوا تھا، میرا نام بھی طارق جمیل ہے، وہاں لگا ہوا تھا طارق جمیل، طارق جمیل، آگے ایڈوکیٹ، تو ادھر لگ گیا مولوی، ادھر لگ گیا ایڈوکیٹ، تو صفت کے مختلف ہونے سے دو ذات الگ الگ متعین ہو، تو صفات سے ذات کا تعین ہوتا۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کی۔ اللہ کون ہے؟ تو خود اللہ نے کہا میں کون ہوں؟ رب العالمین، میں وہ ہوں جو صرف تمہیں نہیں کل کائنات کو پالتا ہوں۔ یہ سوال بڑا مشکل ہے بھائی، یہ جتنا چنوں کے دکانوں میں جھوٹ چل رہا ہے، ناپ تول میں کمی چل رہی، اور یہ جو فونوں والے گڑبڑ کر رہے ہیں، اور یہ چور چوری کر رہا ہے، اور یہ جو ڈاکو ڈاکہ ڈال رہا ہے، اور یہ جو رشوت خور رشوت لے رہا ہے، اور سود خور سود کھا رہا ہے، یہ سارے کا سارا کیوں ہو رہا ہے؟ کہ وہ اللہ کے رب ہونے کو نہیں سمجھے ہوئے۔ تو اللہ نے کہا الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کی۔ کون ہے یہ اللہ؟ اللہ کون ہے؟ کا رب العالمین، کل کائنات، تمام عالمین کا پالنے والا۔ اس میں مومن مشرک کی قید کوئی نہیں، اچھے برے کی قید کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ وارزقہم من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یا اللہ یہ میری نسل یہاں آباد ہونے لگی ہے مکے میں، تو جو ان میں نیک لوگوں ان کو رزق کھلا۔ تو اللہ نے جواب دیا من کفر فامتعہ قلیلا، نہیں، رب میں صرف ایمان والوں کا نہیں، رب ہونا میرا عام ہے، جو کافر ہے میں اس کو بھی کھلاؤں گا۔ من کفر فامتعہ قلیلا، اس میں یہ پابندی نہیں لگ سکتی، جو مجھے کبھی نہیں یاد کرتا اس کو بھی میں رزق دوں گا۔ گھنگرو باندھ کے ناچنے والی کیوں ناچ رہی؟ وہ کہ روٹی کی تھکاؤں۔ چور چوری کرنے کیوں جا رہا؟ کہتا روٹی کی تھکاؤں۔ سود خور سود کیوں لے رہا ہے؟ کہتا روٹی کی تھکاؤں۔ یہ دکاندار جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ کہتے ہیں پھر روٹی کی تھکا بھی۔ یہ کچے رنگ کو پکا رنگ کیوں بتاتے ہیں؟ یہ تو کپڑوں والوں نے گز کو میٹر بنایا ہوا ہے، ہر پیمائش میں 3 انچ کی ڈنڈی مارتے ہیں، تو وہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے روٹی کی تھکا بھی۔ تو جتنے اس وقت زندگی کے شعبہ جات ہیں ان سب میں جھوٹ اور فریب اور فراڈ داخل ہے۔ یہ کیوں داخل ہوا ہے؟ وہ کہتا روٹی کی تھکا۔ ایک تیل میں ملاوٹ کرنے والے تاجر سے میں نے پوچھا، میں نے کہا کیوں ملاوٹ کرتے ہو؟ کہنے لگا کھرا تیل بیچوں تو 1 ڈرم کے پیچھے 50 روپے بچتے ہیں، اور ملاوٹ کر کے بیچوں تو 500 روپے بچتے ہیں، تو میرا دماغ خراب ہے کہ میں 500 چھوڑ کے 50 کماؤں۔ دماغ اس کا خرابی ہے کہ وہ اللہ کے رب ہونے میں دھوکہ کھائے پڑا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے یہ پیسہ آئے گا تو میرا کام چلے گا، یہ پیسہ نہیں ہوگا تو پھر میرے بچوں کا، میرے گھر کا، میرا سارا نظام کیسے چلے گا؟ تو اس پیپر میں 99% مسلمانوں نے فیل ہونا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو پہل کر کے بتایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس ذات کی، اس رب کی، اس اللہ کی جو کل جہان کا پالنے والا ہے۔ رب اس ہستی کو کہتے ہیں جو ہر شے میں وہ ایٹم بھی ہے جو ناقابل دید ہے، اور ایٹم کے اگلے حصے جو نیوٹرون جو الیکٹرون ہیں، جو پروٹون ہیں، اس سے بھی نیچے ہیں، اس پر بھی نظر رکھتا ہو، اور عرش جیسی لمبی چوڑی مخلوق پر بھی نظر رکھتا ہو، اور ایک وائرس جو ناقابل دید ہے اس پر بھی اس کی نظر ہو، اور جبریل جیسے عظیم الشان فرشتے پر بھی اس کی نظر ہو، اور تمام کائنات کو ضروریات مہیا میسر کرنے میں کہیں بھی خطا نہ کھاتا ہو۔ کتنے کائنات میں مخلوقات ہیں، ہر ایک کی ضروریات کا انداز، مچھر کی ضرورت الگ ہے، مکھی کی الگ ہے، پتنگے کی الگ ہے،
परवाने की अलग है, सुंडी की अलग है। जरा गौर करते चले जाएं, जमीन की जरूरत अलग है। तो मैं सिर्फ हैवानात जिंदा को बोल रहा हूं। ये जो पत्थर है, ये जो ईंट है, इनकी अपनी जरूरियात हैं। तहे खाक चलने वाले कीड़ों की अपनी जरूरतें हैं। पानी में तैरने वालों की अपनी जरूरतें हैं। बुलंदी पर उड़ने वाले, नीचे उड़ने वाले, पस्ती पर उड़ने वाले, जमीन की सतह के साथ उड़ने वाले, उनकी जरूरतें अपनी हैं। 2 पांव पे चलने वाले, 4 पे चलने वाले, जमीन पे रेंगने वाले, हर एक की जरूरत अलग है, हर एक के लिए, हर एक के लिए। फिर गुलाब की पत्ती को अलग रंग चाहिए और मल्टी कलर फूल को कई रंग चाहिए। कौवे को एक रंग चाहिए, ज्यादा से कम से और मोर को हजारों रंग चाहिए, हजारों रंग चाहिए। और कहीं कहीं सिर्फ एक रंग का एक ऐसे डॉट होगा, एक नुक्ता होगा, बस उसके अलावा और कोई रंग उसमें दूसरा शरीक ना होगा। वो अंडे के अंदर ही उसको ये सारा कुछ मुहैया करना है। और कोयल के लिए खूबसूरत आवाज चाहिए, तोते के लिए भद्दी आवाज चाहिए, मगरमच्छ के लिए बदसूरती चाहिए, और बुलबुल के लिए हुस्न चाहिए, फूल के लिए महक चाहिए, गंदगी के लिए बदबू चाहिए, हवा को लताफत की जरूरत है, दरख्तों को सब्जे की जरूरत है, और मुझे खरब चीजों की जरूरत। दुनिया का सबसे मोहताज तरीन जो कायनात का उन्सुर है वो इंसान है। सबसे मोहताज मखलूक इंसान है। मेरे इस जिस्म में कोई 10 खरब ईंटें लगी हुई हैं। 10 खरब अंदाजा है लोगों का, इससे भी ज्यादा होंगी। 10 खरब ईंटें लगी हुई, सेल, इनको सेल कहते हैं। सेल से हम बने, एटम से इंसान बनता है। तो उनको अल्लाह ताला आपस में से गुत्थम गुत्था रखता है। तो इनकी आपस में ये जो गिरफ्त है, अगर ये ढीली हो जाए तो मेरा जिस्म यूं हवा में बिखरना शुरू हो जाएगा, ऐसे बिखरना शुरू। मेरा गोश्त मेरी हड्डियों से उड़ना शुरू हो जाएगा, तो मेरी हड्डियां यूं बिखरना शुरू हो जाएंगी। मेरा सारा वजूद चंद लम्हों में हवा में फैल जाएगा। ये 10 खरब ईंटें आपस में गुंधी रहें। इधर तो हमने सीमेंट लगा दिया, यहां गारा लगा दिया, कहीं सीमेंट उखड़ा फिर लगा दिया। ये 10 खरब ईंटें, और इतनी छोटी ईंट है तो वैसे नजर ही नहीं आती, उसको माइक्रोस्कोप में रख के देखा जाता है। तो इसको कितनी जरूरत है। फिर हर एक छोटा सा सेल है जो हमारे अंदर इंसुलिन बनाता है, जिसको बीटा सेल कहते हैं। अल्फा सेल शुगर बनाता है, बीटा सेल इंसुलिन बनाता है। उसकी शुगर को ये इंसुलिन बराबर करती रहती है। तो जब बीटा सेल बीमार हो जाता है तो शुगर हो जाती है। चीनी खाने से शुगर नहीं होती, मिठा बड़ा खाता शुगर हो गई। मीठा खाने से शुगर नहीं होती। बीटा सेल जब अपना काम छोड़ देता है उससे शुगर हो जाती है। ये जो छोटा सा पैंक्रियाज है, इतना सा लबलबा, जिसमें वो सेल काम कर रहा है और उससे वो इंसुलिन मुझे मुहैया कर रहा है, जो मेरी शुगर को बराबर करती रहती। इस एक सेल के काम के लिए अगर दुनिया में फैक्ट्री लगाई जाए जिससे हम वो इंसुलिन हासिल करें जो इतने से हिस्से में मेरे जिस्म में अल्लाह पैदा फरमा रहा है, तो कम अज कम 18 मंजिला बिल्डिंग की जरूरत है। 18 मंजिला बिल्डिंग चाहिए जिसमें मशीनरी फिट हो और उस पर अरब डॉलर लगे और उस पर लाखों इंसानों की नजर भी हो, दिमाग भी हो। फिर उसमें से मुमकिन है कि वो निकल आए जो मेरे इतने से हिस्से में अल्लाह ताला मुझे मुहैया कर रहा है। तो मैं तो मोहताज तरीन हस्ती हूं कायनात की, मोहताज तरीन हस्ती हूं कायनात की। इतना सा गुर्दा होता है, उसमें 10 लाख सुराख हैं, इतना सा गुर्दा, और हर वक्त उसमें से पेशाब भी गुजर रहा है, खून भी आ रहा है, पानी भी आ रहा है, पेशाब भी आ रहा है, खून भी आ रहा है। हम चाय एक दफा छानते हैं तो हमारी छलनी बंद हो जाती है। क्यों? हूं भाई धोवो जी, साफ करो जी, की हो गई मलाई विच जम गई है, पत्ती विच पै गई, फिर साफ करो, फिर डाला, हर दफा वो साफ कर रहे हैं। खून में कितना कुछ कसाफत गंद होता है। और इतने से गुर्दे में अगर 10 लाख सुराख हो तो कितने बारीक होंगे। वो सुराख तो आंखों से देख नहीं सकता, वो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं। 10 लाख वो साफ होते रहें, उसमें से पेशाब नीचे जाए, खून ऊपर चला जाए,
اور اس کا جو فاضل مادے ہیں وہ نکل کر پیشاب بن کر مثانے میں چلے جائیں تو ہر وقت یہ چھلنیاں چھاننے کا کام کر رہی ہیں. اگر یہ بند ہو جائیں تو انسان موت کے منہ پہ ہوتا ہے. پھر ڈائلیسس پر آتا ہے، پھر ہفتے میں 2 دفعہ کرو. پھر وہ 19 لاکھ کی مشین ہے جس سے وہ سوراخ دھوئے جاتے ہیں، وہ گردے واش کیے جاتے ہیں، خون صاف کیا جاتا ہے. اس کے باوجود لوگ زندہ نہیں رہتے. وہ چند سال دکھوں کی زندگی گزار کرو مر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں. رب العالمین، وہ رب ہے. رب ان کا مذہب ہیرا پھیری نہ کریے تو روٹی نہیں پوری ہوتی. یہ گردے کی چھلنی کون پوری کر رہا ہے؟ اس کے لیے کون سی ہیرا پھیری کی ہے تو میں نے؟ انہیں کون صاف کر رہا ہے؟ میری آنکھوں میں 26 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں. 13 کروڑ یہ صرف اس آنکھ کا بجم دو دے، اس کے اندر 13 کروڑ بلب کوئی لگا سکتا؟ 13 کروڑ آئی ریسپٹر، اس کو میں بلب کہتا ہوں. اچھا، ہر ایک کے پیچھے ایک لائن ہے، ہر بلب کے پیچھے لائن ہوتی. تو ہمارے یہ پچھلے دنوں میرا بیان تھا وہاں یہ کھانے وال مجمع زیادہ تھا تو انہوں نے کوئی تارے مارے بچھائیں لائٹنگ کے لیے. 2 تاریں جو آپس میں ٹکرائیں ساری بجلی اڑ گئی اور سارا مجمع پریشان ہوا. 26 کروڑ بلب کو پاور پہنچانے کے لیے 14 لاکھ تاریں ہیں پیچھے. 14 لاکھ تاریں. 14 لاکھ تاریں بچھانی ہوں کتنی جگہ چاہیے؟ وہ 14 لاکھ تاریں کوئی تقریباً 1.5 ملی میٹر میں سے وہ اللہ تعالیٰ گزار دیتا ہے. اگر کوئی 2 تار آپس میں جڑ جائیں تو یہ سارا مجمع مجھے الٹا نظر آئے. تھی سارے آپ کو مولوی صاحب پٹھے بیٹھا خیر تھا کی گل مولوی صاحب کا سر ہیٹ سے ٹنگا اتنے تو میں بھی آخا مجمے نو کی وج گئی ہے. سر ہیٹاں کی جانے لتاں اتاں کی جاندے نے کی ہو گیا ہے؟ 2 لائنیں سپارک کر جائیں. 14 لاکھ تاریں. 14 لاکھ تاریں اور تقریباً وہ کوئی 1.5 ملی میٹر میں سے اللہ تعالیٰ ان کو گزارتا ہے اور 60 70 80 برس تک وہ ان تاروں سے روشنی پہنچاتا رہتا ہے پہنچاتا رہتا ہے پہنچاتا رہتا ہے. یہ کیا نظام ہے؟ روزانہ ایک ٹیلی فون کا تار آتا ہے اس میں کھڑ 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 روز ٹان 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 ٹان. او جی ہمارے فون میں شور ہے جناب، ہمارے فون میں شور ہے. ایک لائن آئی ہے ایک، اور یہاں اس چھوٹے سے کان میں 1 لاکھ ٹیلی فون کی لائنیں بچھی ہوئی. اگر اللہ ان کو آپس میں جوڑ دے تو پھر اپنے شور نال مردے رہو گے. جس کو کہتے ہیں نا کان بجنا، کان بجنا. الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین. آپ کے سامنے یہ بال بڑھتے ہیں، یہ بھی بڑھتے ہیں. یہ کیوں نہیں بڑھتے؟ یہ بھووں کے بال کیوں نہیں بڑھنا شروع ہو جاتے؟ یہ پلکوں کے بال کیوں نہیں آگے 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 سفر شروع کر دیں؟ سر کے بال بھی بڑھائے، داڑھی کے بھی بڑھائے، مونچھوں کے بھی بڑھائے، اور جب بھویں اور پلکیں آئیں تو اسٹاپ. دانت یہاں آ کے رک گئے، آگے کیوں نہیں سفر کر رہے؟ کہ میرے اللہ کا ایک آٹومیٹک سسٹم ہے کہ ہر عضو کو ایک سطح تک بڑھاتا ہے تو ساتھ ہی ایک دوسرا سسٹم آ کر اس کو کنٹرول کر رہے تو اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. اگر اس کا کنٹرولنگ سسٹم خراب ہو جائے، جس عضو کا اس ایک انگلی کا ہی خراب ہو جائے تو یہ یوں چلنا شروع ہو جائے گی، اسے کو روک نہیں سکے گا. آنکھ یوں بڑھنا شروع ہو جائے گی. ایک ہفتے پہلے ایک بچہ میرے پاس لایا، ایک آدمی ہمارے یہ کھوہ پر رہنے والا. اس کی زبان لٹک کے باہر آئی تھی یہاں تک، اور اتنی موٹی اور یہاں تک. مجھے دیکھا نہیں گیا، کب کبھی تاری ہوگی میرے اوپر. اور پہلے دن دل سے زبان کا شکر ادا ہوا کہ یا اللہ ہم اس سے کیا کچھ بولتے ہیں اور تو اسے سلامت رکھے ہوئے. سارا دن آدمی گالیاں نکالتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اور یہ نہیں سمجھتا کہ اس پر کنٹرول کس کا، نظام کس کا ہے.
اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، جب یہ دانتوں کے ساتھ آ کر ٹچ کرتی ہے تو پیچھے ایک سسٹم ہے جو اس کو روک دیتا ہے، بس آگے نہیں جانا۔ جب وہ سسٹم خراب ہو جاتا ہے تو وہ آگے چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس بچے کا وہ سسٹم خراب تھا، اس کی زبان نکل کے باہر آئی ہوئی تھی اور اتنی موٹی ہو چکی تھی، اس کی زبان اس کے ہونٹوں میں پھنسی ہوئی تھی، ایسے اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اسی وقت اس کو بھیجا ادھر میو ہسپتال۔ پھر وہاں میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے، میں نے زندگی میں پہلا ایسا مریض دیکھا ہے۔ تو اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عضو کو ایک حد تک چلانے کا سسٹم رکھا ہے، پھر وہاں اس کو بند کرنے کا سسٹم رکھا ہے۔ جس عضو کے بند کرنے کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے وہ خود بخود بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ چونکہ غذا تو آ رہی اس کو بڑھانا شروع کر دی۔ تو الحمدللہ رب العالمین۔ درختوں کو سبز رہنے چاہیے۔ ہم پانی میں کوئی سبزہ ڈالتے ہیں، کوئی سابا رنگ گھول کے پاویدہ ہے، یہ سبز رنگ کہاں سے لیتے؟ پھر کتنا طاقتور سسٹم ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو نکالتا ہے جو درختوں کی غذا ہے، اور درختوں کے جو یہ پتے ہیں یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہیں، شاہکار۔ یہ ہر پتا ایک بہت بڑی فیکٹری ہے، اس میں سے وہ کاربن ایک انتہائی پیچیدہ کیمیکل ریئیکشن میں سے گزر کر آکسیجن بن کے واپس آتی ہے۔ اگر وہ بھی کاربن نکالتے، میں بھی کاربن نکالتا تو ہم اپنے ہی سانسوں میں دم گھٹ کے مر چکے ہوتے۔ وہ پتا کا آکسیجن نکالتا ہے، میں کاربن نکالتا ہوں، ادھر سے وہ ادھر جاتی، وہ ادھر سے یہ آپس کا سفر کیسے ہوتا ہے کہ زمین جب سفر کر رہی ہے، یہ زمین 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہی ہے، اتنی تیز رفتار ہے زمین کی، اور 1,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ایسے گھوم رہی، اور پھر اس گھومنے اور دوڑنے کی وجہ سے اس کے اندر کپ کپاہٹ پیدا ہوتی ہے، ایسے جیسے گاڑی تیز ہو جائے تو دھڑکتی ہے، تو ایسے دھڑکتی ہے، لیکن یہ دھڑکنا اس کا بے ہنگم نہیں، اس کے پیچھے اللہ کا ایک نظام ہے، ویسے دھڑکتے ہوئے یوں ہو جاتی، پھر ایسے ہو جاتی، پھر ایسے ہو جاتی، یہ اس طرح وہ بل کھاتی، اس طرح یہاں سے جب یوں جاتی ہے تو 23 ڈگری سے آگے نہیں جاتی، پھر واپس آتی ہے تو ادھر جاتی ہے تو 23 ڈگری سے آگے نہیں جاتی۔ جب یہ یہاں آتی ہے سیدھی ہوتی ہے تو ساری دنیا میں 12 گھنٹے کا دن ہو جاتا ہے، 12 گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے۔ پھر چاہے وہ امریکہ ہو، میاں چنو ہو، وہ یورپ ہو، آسٹریلیا ہو، ساؤتھ افریقہ ہو، ساؤتھ امریکہ ہو، وہ برونائی ہو یا برموڈا ہو، ساری دنیا میں جب زمین ایسے ہوتی ہے تو 18 ستمبر ہوتا ہے، تو ساری دنیا میں دن 12 گھنٹے کا، 12 گھنٹے کا دن، 12 گھنٹے کی رات۔ پھر جب یہ یوں ہو کر واپس آتی ہے تو 22 مارچ ہوتا ہے، تو 22 مارچ کو 12 گھنٹے کا دن، 12 گھنٹے کی رات۔ یہ جو زمین اس طرح حرکت کرتی ہے، اگر اس کی یہ حرکت بند ہو جائے، اس حرکت کا کیا فائدہ ہے؟ یہ جو ایسے ہو رہی، ایسے ہو رہی، ایسے ہو رہی، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے موسم پیدا ہوتے ہیں، اس کا فائدہ اس سے ہوا حرکت میں آتی ہے، ہوا حرکت میں آتی ہے، میرے سانسوں کو لے کر درختوں کے پاس جاتی ہے، درختوں کے سانس لے کر میرے پاس آتی ہے، سمندر سے اٹھنے والے بخارات کو اٹھا کر میاں چنو تک لاتی ہے، گلگت کیٹو تک لے جاتی ہے، اور ہمالیہ پہاڑوں تک لے جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی یہ حرکت روک دے، یہ حرکت کوئی اللہ کے لیے مشکل تو ہے نہیں، ہاں بھائی زمین سے کہتے رک جا تو ایسے ہی ہو جائے، اور پھر یوں ہی جانا شروع کر دے تو زمین پر موسم ختم، ہوا کی گردش ختم ہو جائے گی۔ تو پھر کیا، جب میں سانس لوں گا تو یہ سانس میرے آگے کھڑا ہوگا، پھر دوسرا لوں گا آگے، پھر تیسرا لوں گا آگے، پھر چوتھا لوں گا تو یہ آہستہ 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 میرے گرد ہالہ بنتا چلا جائے گا، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو میرے منہ سے نکلے گی وہ میرے ہی گرد ہالہ بنا کر دم گھٹ کے میرا خاتمہ کر دے گی۔ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ رب اس ہستی کو کہتے ہیں جو ہر شے کی ہر ضرورت کو عین وقت پر مہیا کرتا ہو۔ بچہ روتا ہے تو ماں دودھ کے لیے آتی ہے نا،
اس کو بھوک کب سے لگی ہوتی، آخری سطح ہوتی ہے اس کی، وہ رونے لگ جاتا ہے، پھر وہ دودھ کے لیے آتی ہے. یہ رب نہیں. رب وہ ہے جو ہر وقت ہر موقع پر ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر چیز کی ضرورت کو مہیا فرماتے. مادہ مچھر کو خون چاہیے، نر مچھر انسان کو نہیں کاٹتا، مادہ مچھر کاٹتا، کہ اس کو انڈوں کے لیے پروٹین چاہیے، وہ اس کو انسانی خون سے میسر ہوتی. تو وہ اب ہم تو بتیاں بند کر کے اور اندھیرا کر کے اور پڑے ہوتے ہیں، تو وہ کیسے آ جاتا ہے، وہ اندر کیسے آ جاتا ہے؟ ہماری کتنی بڑی آنکھیں ہیں، ہمیں اندھیرے میں نظر نہیں آتا، اور مچھر ہماری آنکھ میں 100 مچھر آ جائیں تو سما جائیں، تو اس مچھر کی آنکھ کتنی چھوٹی ہے، تو وہ کس طرح سیدھا سفر کرتا ہے. ہماری ناک کتنی بڑی ہے، قریب بھی خوشبو نہیں سونگتے. چیونٹی کیسے پہنچ جاتی ہے، چینی جس کی خوشبو ہی کوئی نہیں، شہد جس کی خوشبو ہی کوئی نہیں. صبح میں شہد کا شربت پی کے گلاس رکھا، پھر باہر چلا گیا، 1 گھنٹے کے بعد واپس آیا تو گلاس خالی تھا، چند ایک قطرے اس میں وہ موجود تھے، اس میں کوئی 1000 چیونٹی پہنچی ہوئی تھی. کیسے پہنچ گئی، خوشبو کیسے آئی ان کو؟ یہ جو مچھر ہے جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو یہ خوشبو پہ سفر کرتا ہے، اس کو انسانی جسم کی خوشبو آتی ہے، پھر یہ بستر پر پہنچ جاتا ہے، پھر یہ سونگتا ہے، پھر یہ دیکھتا مجھے راستہ کہاں سے ملے گا، تو یہ چادر میں سے ساری مچھردانی میں گشت کرتا ہے، جہاں کوئی پھٹا ہوا سوراخ نظر آیا وہاں سے وہ اندر آتا ہے. اندر جب یہ آتی ہے مادہ مچھر، تو یہ روشن دن ہے اور میں 26 کروڑ بلب سے دیکھ رہا ہوں، مجھے اپنے کھال کے مسام نظر نہیں آ رہے، وہ اندھیرے میں مسام کو ٹٹول لیتا ہے کہ یہ جگہ ہے، یہاں سے مجھے خون کی سرنج بھرنی ہے. تو وہ کیا کرتا ہے، پہلے یہ 2-3 سیکنڈ میں یہ سب کچھ ہو جاتا ہے جس کو میں پھیلا رہا ہوں. اب وہ کیا کرتی ہے، کیا پدی کا شوربہ، کیا مچھر اور کیا اس کا منہ، کیا اس کے دانت، وہ اپنے جو آپ کو مچھر کے کاٹنے کا ہوتا ہے نا درد، وہ کیا ہوتا ہے، اپنے دانتوں سے وہ آری کی طرح یوں کٹ ایسے آری چلاتا ہے. یہ کھال اتنی مضبوط ہے، لوہے کی چاقو سے بھی ذرا زور لگا کے کٹتی ہے، اس کے اندر میں اللہ نے کیا فٹ کیا ہے، وہ یوں کرتا ہے اور سوراخ کر دیتا ہے، اور جو سوراخ ہوتا ہے تو خون کے لیے جگہ بنتی ہے. اور خون کی ایک صفت ہے، اس میں جیلیٹن ایک لیسدار مادہ ہے، وہ مادے کا کام یہ ہے جہاں زخم ہو فوراً اس کے اوپر آ کر خون کی وہ روانی کو بہنے کو بند کر دیتا ہے، ایسے وہ طے بنا دیتا ہے. اگر یہ بیچ میں ہمارے اللہ تعالیٰ نہ ڈالتا لیسدار مادہ تو کیا ہوتا، ایک زخم سارا خون بہ جاتا، ایک زخم سے سارا خون. پانی گر رہا ہو، کبھی بند ہوا ہے، کبھی پانی بند ہوا ہے، خون کیوں بند ہو جاتا، آپ ہی بند ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہ لگاؤ بند ہو جاتا ہے. کیا آہستہ آہستہ وہ خود جال بنتا جاتا ہے پورا اس کو بند کر دیتا ہے، بس پھر خون بند. یہ جو لیسدار مادہ یہ فوراً اوپر آتا ہے، اور مچھر کی سونڈ اتنی کمزور ہے کہ اس لیسدار مادے کو توڑ نہیں سکتی، تو لہذا اس کا توڑ اس نے پہلے سے تیار کیا ہوا ہے. اس کے جبڑے کے اندر 2 چھوٹے چھوٹے گلینڈز ہیں، اس میں اس نے ایک زہر بھرا ہوتا ہے، ادھر وہ کٹ کرتا ہے، ساتھ ہی اوپر سپرے کرتا ہے. اس سپرے سے کیا ہوتا ہے، وہ جو جیلیٹن ہوتی ہے وہ تحلیل ہو جاتی ہے، بالکل ایسے نا پانی بن جاتا ہے. جو ہی وہ پانی بنتی ہے تو قبل اس کے کہ وہ چونکہ ہوتا تو تھوڑا سا، وہ قبل اس کے کہ اس کا اثر ظاہر فوراً اس کی سرنج کے اوپر ہمیشہ، یہ ڈاکٹر کہتے ہیں وہ سرنج کے اوپر وہ اس کو یہ جگہ اس کی گندی نہ ہو جائے، سیپٹک نہ ہو جائے، سیپٹک ہوگی تو مر جائے گا. یہ فوراً اندر ڈال کے اس سرنج بھر کے باہر نکالتا ہے، اور پھر چپکے سے نہیں جاتا، چور تو بندہ چور تھا نس سے جانتا ہے، یہ تبل بجا کے جاتا ہے، جا رہا ہوں بھوں بھوں کرتا جاتا ہے، کر لو جو میرا کرنا ہے. الحمدللہ رب العالمین، رب اللہ ہے. یہ میاں چنو کے دکاندار کہتے ہیں نہیں پیسہ نہیں ہوگا تو کام نہیں بڑھنا، لہذا جھوٹ بھی بولو، ہیرا پھیری بھی کرو، اور غلط بھی کرو، اور دھوکہ بھی دو، فریب بھی کرو، فراڈ بھی کرو. جب اللہ کا رب ہونا کمزور پڑ جاتا ہے تو
تو بیچ میں شیطان آتا ہے، جس کو اللہ کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں کہے گا بھوکا مر جائے گا، ویأمرکم بالفحشاء، پھر وہ تمہیں لاتا ہے جھوٹ پر، فحاشی پر، اور چوری پر، اور رشوت پر، اور سود پر، اور ڈاکے پر، اور ناپ تول کی کمی پر، اور کھوٹ پر، اور ملاوٹ پر، اس سب پر تمہیں لاتا ہے کہ تیرا گزارا کیسے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور قرآن ختم ہو رہا ہے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ رب پر شروع کر کے رب پر ختم کیا، رب سے شروع کر کے رب پر ختم کیا۔ اتنی بڑی تسلی بھی ہے کہ ڈرو نہیں، میں ہی رب ہوں، میں حرام نہیں پسند کرتا۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبکم کثرۃ الخبیث۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہہ دو ان کو کہ حلال اور حرام برابر نہیں ہے، مجھے حرام پسند نہیں ہے، اگرچہ حرام زیادہ آتا ہے جلدی آتا ہے۔ یہ قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ حرام جلدی آئے گا، حرام زیادہ آئے گا، حلال تھم تھم کے آئے گا، تھم تھم کے آئے گا۔ اس وقت دیکھو کہیں تم بے صبر نہ ہو جانا۔ ہمارے نبی نے فرمایا الا وان جبریل نفث فی روعی ان نفس لن تموت حتی تستکمل رزقها، جبریل مجھے پیغام دے گئے ہیں میرے رب کا، کوئی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ فاجملوا فی الطلب، لہذا کمائیاں خوبصورت رکھنا۔ خوبصورتی کا کیا مراد ہے؟ حلال، سچائی پر، ناپ تول کی درستگی پر، سچے بول پر۔ اجملوا فی الطلب وتوکلوا واتقوا اللہ، اور ڈرنا اللہ تعالی سے، ڈرنا اللہ امتحان لے گا، تنگ کر دے گا۔ ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصية الله فإنه لا يدرك ما عند الله الا بطاعته۔ اللہ حلال کو کر دے گا ٹائٹ اور حرام کو کر دے گا زیادہ، پھر کہے گا ادھر نہ جا، ادھر ہی بیٹھا رہے، تو تمہیں شیطان پٹی پڑائے گا، لم مر گیا بھوکا، کتھو تائیں صبر کریے، سارے ہی لٹ گئے لے گئے، اساں کیوں نہ لٹیے؟ کہ اس وقت تھوڑا سا جم جانا، میں حلال ہی کے دروازے کھول۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار تھے، رکے اور ایک آدمی کو لگام پکڑائی کہ میں استنجے سے فارغ ہو کے آتا ہوں۔ جب واپس آئے تو وہ لگام اتار کے بھاگ چکا تھا۔ تو حضرت علی ہنسنے لگے، کہا بڑا نادان تھا، جلد باز نکلا، میرے جی میں تھا جب میں فارغ ہوں گا تو اس کو 4 درہم سلا دوں گا، 4 درہم۔ یہ جو میری لگام اتار کے گیا یہ بازار میں 4 درہم کی فروخت ہوگی، میں تو حلال راستے سے دیتا، خود جلد باز ہو کے اپنے حلال کو حرام کر کے چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کا حرام نہیں لکھتا، سب کا حلال ہی لکھتا ہے۔ یہ کیسا بے وقوف ہے شرابی کا، میرا رب اللہ میرے مقدر شراب لکھی میں کی کرنا، بڑا ظلم و ستم ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ دنیا کا حکمران تو نہیں نا کہ ناجائز مقدمہ پاؤ، ناجائز مقدمہ پاؤ۔ ہمارا ایک دوست پہلے پھانسی کی قید ہوئی، پھر عمر قید۔ کیا ہوا کہ جی ان کی گاڑی سے اتنے من چرس برآمد ہوئی۔ کوئی ایسا بے وقوف ہے سمگلر جو گاڑی میں چرس لے کے پھر رہا ہو، اور 50 لاکھ کی گاڑی ہو اس کی، بیچارہ پڑا ہوا ہے لاہور کی جیل، عمر قید کاٹ رہا ہے وہ، کہ حکام کو پسند نہیں تھا کہ ڈالو اس پر کوئی چیز۔ پولیس والوں نے کہا یس سر، انہوں نے کہا ساڑی روٹی بجڑی سانو کی، بھاویں کوئی پھائے چڑھے تھے بھاویں کوئی بچے، ساڑی تنخواہ۔ یہ کیوں ہوا کہ اللہ کا رب ہونا ذہنوں سے نکل گیا کہ رب اللہ ہے، الرزق علی اللہ، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ بتا دو ساری دنیا کو، کائنات میں ہر حرکت میں آنے والا، جینے والا، رینگنے والا، چلنے والا، دوڑنے والا، اڑنے والا، تیرنے والا، سب کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کیا ہوا ہے۔ پھر ہمیں دکانوں میں کیوں پھنسایا؟ حلال و حرام کے چکر کیوں بنائے؟ امتحان کے لیے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، اس سے بچو،
اس سے بچو، اس سے بچو، صراط مستقیم پہ چلو، دنیا میں بھی عزت پاؤ گے، آخرت کے ہمیشہ کی ابدی زندگی کے انعام پاؤ گے۔ جھوٹ کا رزق کبھی گھروں میں سبزی نہیں لاتا، کبھی گھروں میں ہریالی نہیں لاتا، کبھی گھروں میں بہار نہیں لاتا۔ وہ گھر ہمیشہ خزاں کے تھپیڑے سہتا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی کا رزق جاتا ہے۔ وہ گھر ہمیشہ اللہ کی چھاؤں میں رہتا ہے